وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک میں اصحاب الرس اور اصحاب القریہ کا ذکر آیا. اس سے مراد عمومی تباہی سے دچار ہونے والی وہ اقوام ہیں جو تورات کے نزول سے قبل تباہ ہوئیں. اللہ تعالیٰ سورہ القصص میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تورات کے نزول کے بعد کسی قوم کو آسمانی یا زمینی عذاب کے ذریعے سے کلی طور پر تباہ نہیں کیا سوائے اس بستی کے جن کی صورتیں تبدیل کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم بھی عذاب الہی کے ذریعے سے مکمل طور پر تباہ کی گئی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی تھی. ان میں اصحاب الرس اور سورہ یاسین میں مذکورہ قوم بھی شامل تھی. اصحاب الرس کا ذکر قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا، ایک مرتبہ سورہ الفرقان میں اور دوسری مرتبہ سورہ قاف میں. عربی زبان میں رس اس کنویں کو کہتے ہیں جس کی منڈیر پتھروں سے بنائی گئی ہو. بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ ایک خاص کنواں تھا جس پر قوم سمود کا ایک قبیلہ رہتا تھا، وہی اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہوئے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اس نام کے ساتھ اس لیے مشہور ہوئے کہ انہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا. ابن عساکر اپنی تاریخ میں شہر دمشق کی تعمیر کا ذکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا جن کا نام خنزلہ بن صفوان علیہ السلام تھا. لوگوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا اور آپ کو شہید کر دیا. ایک اور جگہ اس کی وضاحت یوں ملتی ہے کہ اصحاب رس ایک کنواں تھا جس سے ان کے پینے کی اور آپاشی کی ضروریات پوری کی جاتی تھی. یہ قوم بہت ہی خوشحال تھی اور ان کا بادشاہ بہت انصاف پرور اور نیک سیرت تھا. جب وہ فوت ہوا تو لوگوں کو بہت زیادہ غم ہوا. ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ شیطان اس مرحوم بادشاہ کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں مرا نہیں، میں تو غائب ہو گیا تھا تاکہ دیکھو تم کیا کرتے ہو. اس پر لوگ بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ بادشاہ نے کہا میرے لیے پردہ لگا دو، میں کبھی نہیں مروں گا لیکن تمہاری نظروں سے اوجھل رہوں گا. بہت سے لوگوں نے شیطان کی بات کو سچ سمجھ لیا اور اس کے فریب میں آ گئے، یہاں تک کہ اس کی پوجا کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا. اس نے انہیں بتایا کہ پردے کے پیچھے سے بات کرنے والا بادشاہ نہیں بلکہ شیطان ہے. اس نبی نے انہیں اس کی عبادت کرنے سے منع کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیا. کہا جاتا ہے کہ اس نبی پر نیند کی حالت میں وحی نازل ہوتی تھی. لوگوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر کے کنویں میں ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ کنویں کا پانی خشک ہو گیا، درخت سوکھ گئے، پھل ختم ہو گئے، لوگوں کو پیاس نے آ لیا، چنانچہ ان کے گھر ویران ہو گئے اور وہ ادھر ادھر بکھر گئے اور آخرکار سب کے سب ہلاک ہو گئے. قرآن پاک میں دوسری قوم جس کو اصحاب القریہ کہا جاتا ہے اس کا ذکر سورہ یاسین میں ملتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ان سے بستی والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے. جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا. پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں. وہ بولے تم تو کچھ بھی نہیں، ہماری طرح کے ایک آدمی ہو اور اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. تو یہ 3 لوگ جو اس بستی کی طرف بھیجے گئے، یہ بستی بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پے در پے 2 رسول بھیجے
جن کو لوگوں نے جھٹلا دیا۔ پھر اللہ نے تیسرے رسول کے ذریعے ان کی تائید کی جو کہ رسالت اور تبلیغ کا کام کرنے میں مگن تھے۔ لوگ انہیں منحوس کہتے اور کہتے کہ تمہارا لایا ہوا پیغام بھی ہمارے لیے نحوست کا باعث ہے۔ وہ پیغمبروں کو مارنے کی اور قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے، یہاں تک کہ ان میں ایک شخص اٹھا جس کا نام حبیب نجار تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ یاسین کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وجاء من اقصی المدینہ رجل یسعی، اور ایک شخص اس شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، یعنی وہ رسولوں کی مدد کے لیے اور ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں، یعنی وہ بلا معاوضہ تمہیں خالص حق کی طرف بلا رہے ہیں۔ پھر اس نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتے ہوئے دوسرے معبودوں کی پوجا سے منع کیا جو نہ دنیا میں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں نفع دے سکتے ہیں، اور کہا اگر میں اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کروں پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حبیب نجار کو جذام کی بیماری لگ گئی، وہ بہت زیادہ صدقہ کرتا تھا، اس کی قوم نے اسے شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زبردست اعزاز سے نوازا۔ سورہ یاسین میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخل الجنہ، جنت میں چلا جا، یعنی جب اسے لوگوں نے شہید کر دیا تو اللہ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ جب اس نے وہاں کی نعمتیں اور خوشیاں دیکھی تو کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا تاکہ میری طرح وہ بھی ایمان لا کر نعمتیں حاصل کر سکے۔ اس نے اپنی ساری زندگی قوم کی خیرخواہی کرتے ہوئے گزار دی۔ حضرت اقدادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اس اللہ کے بندے کو شہید کر دیا تو اللہ کا غضب اس قوم کے اوپر بھڑک اٹھا۔ وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں کہ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں، یعنی جب انہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی اور ہمارے ولی کو شہید کیا تو ان لوگوں سے انتقام لینے کے لیے ہمیں آسمان سے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بجھ کے رہ گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے شہر کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر ایک زور کی آواز نکالی تو وہ بجھ کر رہ گئے، ان کی آوازیں خاموش ہو گئیں، جسم بے حس و حرکت ہو گئے اور ان میں کوئی بھی آنکھ چپکنے والی باقی نہ رہی۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم مخلوقا وخاصاتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو